بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اکثر و بیشتر سفر میں قصوہ پر سوار ہوئے۔ قصوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا۔ حجۃ الوداع کا سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصوہ پر کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ 9 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قصوہ پر کجاوا کسا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطن وادی میں تشریف لے گئے، جہاں 1,42,000 یا 1,44,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک جامع خطبہ دیا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے معروف ہے۔ یہ مساوات انسانیت اور ذات پات کے خاتمے کا اولین چارٹر ہے۔ قصوہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر یہ جامع خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میری بات سنو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی مل سکوں۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو تم اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تم سے میرے بارے میں پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کر دی اور پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ، گواہ رہے، واضح رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام خطبات میں یہ خطبہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طویل ترین خطبہ ہے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں، خطبہ ارشاد فرمانے اور ظہر و عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائے وقوف پر تشریف لے گئے اور قصوہ کا شکم چٹانوں کی جانب کیا اور جبل مشا کو سامنے کیا اور قبلہ رخ وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ پر سوار ہوئے اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بٹھایا۔ وہاں سے مزدلفہ تشریف لے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قصوہ اس قدر محبوب تھی کہ اسے دیگر اونٹنیوں کی طرح کھونٹے سے باندھ کر نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ اسے کھلا چھوڑا جاتا تھا۔ قصوہ کا دائمی مسکن جنت البقیع کے قریب ایک چراگاہ تھی۔ قصوہ وہاں قرب و جوار کی جھاڑیوں سے چرتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ کو پیار سے کبھی جدہ بھی کہہ کر بلاتے تھے اور کبھی قصبہ اور کبھی اسبا کہتے تھے، گویا یہ سب قصوہ کے نام ہیں۔ قصوہ کو اونٹوں کی دوڑ کے مقابلوں میں بھی کبھی کبھار شریک کرایا جاتا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب کبھی قصوہ کو اونٹوں کے مقابلے میں شریک کروایا گیا تو قصوہ دوڑ میں ہمیشہ بازی لے گئی۔ سیدنا سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوڑ کے مقابلے میں قصوہ پیچھے رہ گئی
اور دوسری اونٹنی اس پر سبقت لے گئی۔ اس پر مسلمانوں کو افسوس ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی چیزوں میں جس چیز کو لوگ بہت زیادہ بلند مقام دینے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس کے مقام سے گراتا ہے۔ قصوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 11 سال تک رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات جہاں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے عظیم صدمہ تھا، وہاں قصوہ کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کسی بڑی مصیبت سے کم نہ تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس صدمے سے نکل آئے، مگر قصوہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی برداشت نہ ہو سکی۔ شدت غم کی وجہ سے خود اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ رہی۔ قصوہ نے کھانا پینا ترک کر دیا اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد قصوہ پر کوئی سوار نہ ہوا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا 1 سال بھی پورا نہیں ہوا کہ قصوہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ کا واقعہ۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔